بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے حوالے سے تیسرا پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج نازل ہوتا رہا، لیکن حضور نے اس قرآن کی ترتیب اپنی زندگی مبارک ہی میں فرما دی، اور یہ صحابہ سے، کاتبین سے جب وہ قرآن پاک کو لکھوایا کرتے تھے تو اس کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی آیت کس آیت کے بعد کون سی سورت کس سورت کے بعد کس سورت سے پہلے لکھی جائے گی۔ اس زمانے میں بڑی تعداد میں حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ بھی کیا، اور ساتھ ہی اس زمانے میں جو اشیاء لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، کھجور کے پتے تھے، کھجور کے کا تنا تھا، دیگر سامان میں ہڈیاں تھیں، پتھر تھے، ان پر بھی یہ آیات اور یہ صورتیں لکھی جاتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں ارتداد کا ایک طوفان آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، فتنہ ارتداد، اور اس بہت سی پھر حفاظ اس فتنے کا قلع قمع کرنے میں، ان لڑائیوں میں شہید ہو گئے تھے۔ جنگ یمامہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اسے کاغذ پر محفوظ کرنے کا کام شروع کرایا تھا، اسے ایک جگہ کسی ایک چیز پر لانے کا کام شروع کرایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت جو حضور کے زمانے میں کاتب وحی کا کام کرتے تھے، ان کے پاس کچھ صورتیں موجود تھیں، پھر حفاظ سے مدد لی گئی، وہ جمع کی گئیں۔ اس طرح سے ایک مستند نسخہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تیار کر لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف قبائل اور مختلف قبیلوں میں بولیوں کا جو فرق تھا اس کو، اور پھر اسلام دنیا کے دوسرے حصوں میں غیر عربی یعنی عجمی علاقوں تک پھیل گیا۔ اب اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس قرآن پاک کو ان تک کیسے پہنچایا جائے، اس میں عرب و عجم کے اختلاط کی وجہ سے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورے سے ایک معیاری نسخہ مرتب کرایا جو حضرت ابو بکر کے دور میں ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان کا وہ ایک نسخہ پھر اس کی مختلف کاپیاں کرا کے مختلف ممالک میں بھیجی گئیں۔ اس وقت بھی اس میں اعراب کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، لیکن جیسے جیسے اور مزید علاقے اسلام کے زیر نگیں آتے گئے، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطے لگائے جائیں، اس میں اعراب لگائے جائیں، تاکہ عربی نہ جاننے والے لوگوں کو بھی پڑھنے میں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو اگرچہ ایک بہت ہی ظالم اور سفاک حکمراں کے طور پر مگر اس نے یہ نیک کام کیا کہ قرآن پاک پر نقطے لگوائے گئے، اور اس کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں اعراب بھی لگائے گئے، یعنی زبر، زیر، پیش، یہ جس سے غیر عربی لوگوں کو، عجمی لوگوں کو قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت آسان۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ رکوع، پارے، منزلیں یہ کب، جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے، صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بتا دی گئی تھیں اور ان کی ترتیب بھی مقرر کر دی گئی تھی، مگر بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنے آسانی کے لیے مثلا تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 30 روزوں کی راتوں میں نفل عبادت کے لیے، سنت کے لیے تراویح شروع کی گئی، تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو پاروں میں تقسیم، 30 دنوں میں تقسیم، تو اس طرح سے یہ 30 پارے وجود میں آ گئے۔
پھر ہر رکوع میں، ہر رکعت میں کتنا قرآن شریف پڑھا جائے کہ یہ 29-30 دن تک پورا قرآن پڑھا جا سکے. تو اس کے لیے پھر رکوع وجود میں آئے، رکوع بنائے گئے اور منزلیں پھر کچھ طے کی گئیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بات کی ہیں، اور ان کی اصل حیثیت صورتوں کی ہے، اور وہ جو صورتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ 114 ہیں. رکوع میں کچھ فرق ہے، کچھ رکوعیں بعض لوگوں نے چھوٹی کی ہیں، کچھ لوگوں نے بڑی کی ہیں. بہرحال ان رکوع کی تعداد بھی 540 سے لے کر 558 تک بیان کی گئی ہیں. اور دونوں صورتوں میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تک نازل ہوئی ہیں. ضروری نہیں کہ یہ ساری صورتیں مکے ہی میں نازل ہوئی ہوں. حضور نے اس زمانے میں بھی بہت سارے سفر کیے، بہت سارے مقامات پر گئے، تو لیکن ایک آسانی کے لیے ان صورتوں کو بھی جو کسی اور مقام پر نازل ہوئیں لیکن ہجرت سے پہلے کی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. مکے پہنچنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو پھر مدنی کہلاتی ہیں، اور تقریباً 9 سال 9 ماہ 9 دن کا یہ جو عرصہ ہے، اس دوران بھی حضور مختلف جگہ جاتے رہے، لیکن ان صورتوں کو بھی مدنی صورتیں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ قرآن پاک کس طرح سے مدون ہوا اور کس طرح سے اب یہ ہمارے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ پھر ایسے ہی کسی پروگرام کے ساتھ انور سعید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اب اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.